بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یوکرین سے ایک خبر آئی ہے کہ یوکرین کی فورسز نے رشیا کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو تباہ کر دیا۔ اب یہ بڑی ایک عجیب سی خبر ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ آلدو ہم نے پچھلے دنوں یہ ضرور دیکھا کہ امریکہ نے یوکرینین فورسز کو اپنا AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائل سیل کیا یا ان کو فری میں دیا، کیونکہ امریکہ اس وقت سارا کچھ جو ہے وہ یوکرین کو فری میں ہی دے رہا ہے، ایڈ کے طور پہ دے رہا ہے تاکہ رشیا کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکے۔ تو AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائل دینا بڑی ایک بات تھی میرے لیے۔ اس کی یہ ریزن تو نہیں تھی، بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ اپنا اسلحہ تو دے رہا ہے یوکرین کو، لیکن AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائل یوکرین لگائے گا کس کے اوپر؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا، کیونکہ یوکرین کے پاس کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے وہ یہ امریکن میزائل فائر کر سکے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائل جو کہ ان S-400 میزائل سسٹمز کے لیے ایک خطرناک چیز ہے اور انہی کو تباہ کرنے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس کو یوکرین نے اپنے MiG-29 کے اوپر انٹیگریٹ کیا، بلکہ اس نے ان AGM-88 اینٹی ریڈیشن میزائلز کو اپنے Su-27 جہازوں کے اوپر بھی انٹیگریٹ کیا، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں، انجینئرنگ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ ان امریکن میزائلز کو سوویت ایرا کے جہازوں کے اوپر انٹیگریٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے کمپوننٹس تیار کرنے تھے، ایسا سافٹ ویئر تیار کرنا تھا جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے۔ خاص طور پہ یہ جس ریل کے اوپر ان میزائلوں کو لگایا گیا تھا، وہ ریلز جو تھی وہ خاص طور پہ ڈیزائن کی گئی تھی۔ تو اینی وے میرے خیال سے یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی یوکرینینز کے حوالے سے بھی اور امریکنز جنہوں نے یہ میزائلز دیے تھے۔ لیکن اب یہ جو S-400 میزائل سسٹم یوکرین نے تباہ کیا رشیا کا، یہ بڑا ایک عجیب طریقے سے اس کے بارے میں خبر باہر آئی ہے اور بہت ہی عجیب طریقے سے انہوں نے اس کو تباہ کیا۔ خبر کیسے باہر آئی ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو فوجی جو ہے وہ بیچارے مرتے ہیں، سویلینز بھی مرتے ہیں، فوجی بھی مرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک فوجی جو کہ رشین فوجی تھا، وہ لیفٹیننٹ تھا وہاں پہ رشیا کی فورسز کے اندر، اس کی یوکرین کی جنگ کے اندر جو ہے وہ موت ہو گئی، اور جب اس رشین لیفٹیننٹ کی باڈی کو جو ہے وہ رشیا واپس بھیجا گیا تاکہ وہ اس کی آخری رسومات جو ہے وہ ان کو ادا کر سکیں اور اس کو دفنانا ہے تو دفنائیں، جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اس کو کریں۔ اس کی جو اوبیچوری تھی، اب اوبیچوری کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ ایک موت کی خبر ہوتی ہے کہ جی یہ فلانا بندہ جو ہے یہ فوت ہو گیا ہے۔ کس طرح سے فوت ہوا؟ جس طرح آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پہ بھی جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو مختلف جگہوں کے اوپر مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، یا آپ اس کی کوئی سکن وغیرہ لگا کے تو شہر کے مختلف حصوں میں لگا دیتے ہیں کہ جی یہ ایک بندہ تھا، وہاں پہ رہتا تھا، اس کا بھائی تھا، اس کا بیٹا تھا، یہ فوت ہو گیا۔ اس کو بھی آپ ایک قسم کی اوبیچوری کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب اس رشین فوجی کی جو اوبیچوری تھی اس کو جب ایشو کیا گیا تو اس میں یہ چیز لکھی گئی کہ یہ جو گریکوف تھا جو کہ فوت ہو گیا ہوا فوجی تھا، وہ بیسیکلی ایک ملٹی فنکشنل ریڈار کے اوپر کام کر رہا تھا، اور یہ ریڈار جو تھا یہ S-400 میزائل سسٹم کا حصہ تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو بندہ فوت ہوا ہے یہ S-400 میزائل سسٹم کے اوپر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور S-400 میزائل سسٹم جب تباہ ہوا تو یہ اس حملے کے اندر جو ہے نا وہ مارا گیا۔ یہ اس وقت S-400 کے اوپر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ S-400 کے اوپر یوکرین کی فورسز نے حملہ کیا، ایک راکٹ لانچر کے ذریعے سے انہوں نے اس S-400 میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا۔ ایک راکٹ لانچر تو ڈیفینیٹلی نہیں مارا ہوگا، کیونکہ یہ جو S-400 سسٹم ہے اس کے اندر مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، ریڈارز ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کی بیٹریز ہوتی ہیں، ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کی وہیکل ہوتی ہے۔ تو مختلف جگہوں سے اس S-400 میزائل سسٹم کے اوپر حملہ کیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی کمانڈو آپریشن تھا، یہ کوئی اسپیشل مشن فورسز کا آپریشن تھا، اور اس S-400 میزائل سسٹم کو ہوا کے اوپر سے کوئی میزائل یا کوئی بام مار کے نہیں تباہ کیا گیا، بلکہ اس کو ایک زمینی ایکشن کے ذریعے سے جو ہے نا وہ تباہ کیا گیا، اور اس حملے کے دوران یہ جو رشین لیفٹیننٹ تھا گریکوف جس کا نام تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کی اوبیچری کے اوپر نا یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہاں سے یہ خبر باہر آئی کہ رشیا کا S-400 میزائل سسٹم جو ہے نا وہ اس حملے کے اندر تباہ ہو گیا۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ S-400 میزائل سسٹم تباہ کرنا تو ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اگر یوکرینینز نے یہ S-400 میزائل سسٹم تباہ کیا ہے تو ان کو تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا فخر ہونا چاہیے، وہ تو اس کو ساری دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے S-400 میزائل سسٹم تباہ کر دیا۔ کیونکہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا اس میں سائیکولوجیکلی بھی آپ دشمن کے ساتھ لڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دشمن کا کوئی بہت بڑا نقصان کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو پروپوگیٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو S-400 میزائل سسٹم تباہ کر دیا۔ کیسے بھی کیا یہ میٹر نہیں کرتا، اصل چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ نے دشمن کا S-400 میزائل سسٹم تباہ کیا۔ لیکن اگر یوکرین نے ایسا واقعی کیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی یوکرین نے جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ شور مچانا تھا کہ ہم نے دیکھیں یہ کیا کام کر دیا، ہم نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی۔ لیکن یہ خبر جو باہر آتی ہے یہ ایک اوبیچوری سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک رشین فوجی مرا ہے، اور وہ اس جگہ پہ مرا ہے جہاں پہ وہ ایک S-400 میزائل سسٹم
सिस्टम पे काम कर रहा था। अब ना इसको रशिया का भी कंफर्म करेगा और यूक्रेनियंस ने भी अभी तक इसको जो है वो कंफर्म नहीं किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम था, रशिया को क्या जरूरत थी इसको यूक्रेन के अंदर भेजने की? रशिया इसको अपने मुल्क के अंदर भी रख के तो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रशिया ने वाकई इसको उन रीजन्स के अंदर, डॉनबास रीजन के अंदर भेजा हो जो कि रशिया ने कैप्चर कर रखे हैं। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। S-400 मिसाइल सिस्टम रशियंस जो है वो 2007 से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका काम ही यही है कि ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को रोके, ये टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को रोके, क्रूज मिसाइल्स को तबाह करे, बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसको कह सकते हैं कि वो तबाह करने की इसके अंदर कोई फैसिलिटी है या ये इसकी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी जो है वो तबाह कर सकता है। ऑल्दो ये क्लेम जो है इसको थोड़ा सा अभी चेक करना पड़ेगा। हाइपरसोनिक को तो ये बिल्कुल ही जो है वो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तो इसीलिए तैयार की गई है ताकि वो एग्जिस्टिंग जो इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके काबू में ना वो आ सके। यानी कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक वेपन्स को जो है वो रोक सके। जब हाइपरसोनिक वेपन्स ऑपरेशनल होंगे, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए अलग से एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए जाएंगे जो कि आजकल के एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। तो फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि S-400 सिस्टम जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को नहीं रोक सकता। लेकिन एनीवे, बड़ा मशहूर ये मिसाइल है S-400। बहुत लोग इसके बारे में तारीफें करते हैं, कहते हैं कि जी ये 400 किलोमीटर तक एक जहाज को जो है वो रोक सकता है। डेफिनेटली इसका रेडार जो है वो इस काबिल जरूर होगा, लेकिन ये जो 400 किलोमीटर वाली कहानी है ना, ये फाइटर जेट्स के लिए नहीं है, ये स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हो सकती है, जैसा कि कोई टैंकर हो, जैसा कि कोई एवैक्स हो। वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जंग के अंदर, आपके लिए आपके फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं। लेकिन 400 किलोमीटर वाली जो है ना वो आई बिलीव की कहानी है। इन मिसाइल्स की जो इफेक्टिव रेंज होगी ना वो 400 किलोमीटर से डेफिनेटली कम होगी। फिर इसके बारे में कहा जाता है कि इसके रेडार को जैम करना जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं है। इसका जो रेडार है वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन ये एक खबर जरूर आई है कि यूक्रेन ने एक S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उसको तबाह कर दिया है। तबाह किस तरह से किया है? वो उन्होंने एक कमांडो ऑपरेशन आप कह सकते हैं उसके जरिए से किया है, या कह सकते हैं कि लैंड ऑपरेशन के जरिए से किया है, लेकिन तबाह उन्होंने जरूर किया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।